ایسا آپ لوگوں کو کیا کنسیپٹ ہے کہ تعلیم کے ساتھ آپ تربیت بھی تعلیم؟ اسٹوڈنٹ جب اس ادارے سے نکلے تو ایک مکمل باوقار شخصیت ہو، صرف ایک طالب علم یا ایک تعلیم یافتہ شخص نہیں، ایک مضبوط، خوبصورت، باکردار، باعمل پاکستانی۔ ایسا نصاب جو تعلیم کے علاوہ بھی آپ کے اسٹوڈینٹس یہاں کے کوئی کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ؟ جی بلکہ بہت خوشی ہے کہ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس اب ماشاءاللہ سے لیکچرر بن کے، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر بن کے، ایز اے ڈاکٹر فورن کوالیفائڈ ہمارے ادارے کو جوائن کر چکے ہیں۔ نئے اساتذہ کی جو آپ بھرتی کرتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، ان میں ایسی کون سی خوبی دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس ادارے میں اگر اپروچ کرنا چاہیں تو اسٹوڈینٹس کامیاب ہوتے ہیں، ان کو کوئی اسکالرشپ وغیرہ دی جاتی ہے؟ قسم کے اسکالرشپس چلتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بیس اسکالرشپ بھی ہیں، نیڈ بیس اسکالرشپس بھی ہیں، اور اس میں جو بچے اچھی پوزیشنز پہ جاتے ہیں ان کے لیے جو میرٹ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں۔ ایڈمیشن کا وہ سیشن چل رہا ہے تو اس وقت زیادہ تر اسٹوڈنٹ کون سے سبجیکٹس کو لے کے آپ کے پاس آتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کمپیوٹر ٹیچر نہیں ہے، کوئی بھی اسائن ہی نہیں ہوا 1998 سے اب تک، جب تک ہمارا کالج بنا۔ کیونکہ ایک ٹیچر ہے میڈم ڈاکٹر سعدیہ افتخار، انہوں نے ہمارے سارے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ کو کمپیوٹر میں ڈپلوما کروایا، جبکہ وہ ماشاءاللہ سے خود اردو کی پی ایچ ڈی ہے۔ کہ آپ نے بات کی گریجویشن تک یہ جائے گا؟ جی انشاءاللہ میری بہت، جب سے میں نے 2023 سپٹمبر سے میں نے چارج سنبھالا ہے، اور تب سے میں اس کام کے لیے بہت میں نے اسٹرگل کر رہی ہوں کہ ہمارا کالج کسی طرح گریجویٹ کالج ہو جائے۔ اسٹوڈینٹس اگر ایز اے ٹیچر اپنا پروفیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس چیز کو اپنائیں؟ ایمانت، دیانت اور خود پہ بھروسہ، مسلسل محنت۔ خود اعتمادی جو ہے وہ ہر چیز کو، ہر مشکل کا حل ہے۔ مسلسل محنت، خود اعتمادی اور لگن، اور اپنے کام کے ساتھ دیانتداری، بس یہ سیکھ لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ناکام ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہونے والا ہے کیونکہ میں خود جس ادارے سے تعلیم حاصل کر کے گئی وہاں کی پرنسپل مس شازیہ جیلانی صاحبہ سے ملاقات کے لیے آئی ہوں، ان کی جانب چلتی ہوں اور اس ادارے کی خصوصیات اور تعلیم کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو اس ادارے میں کتنا ٹائم ہو گیا، اس ادارے سے کتنا وقت ہو گیا کہ آپ یہاں سے کنیکٹڈ ہیں؟ اس ادارے سے وابستہ مجھے تو کافی سال ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ ادارہ 2002 میں جوائن کیا تھا ایز اے لیکچرر، اینڈ ناؤ آئی ایم سلیکٹڈ ایز پرنسپل وہ 2023 میں۔ ٹھیک ہے، اور بس کافی سال ہو گئے۔ کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ نے ایز اے لیکچرر یاد ہو آپ کو؟ جی بالکل، ہم لیکچرر کے طور پہ اور ایز اے جب ہم زندگی کے دور میں آگے بڑھے، ہماری بچی تھی ایک 2 سال پہلے، انہوں نے بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی، اور وہ لمحہ ہمارے لیے بہت فخر کا لمحہ تھا اور بہت ہی اچھا لگا اس سے۔ اور جب رزلٹ آتا ہے اور ہمارے کالج کی بچیاں اچھی پوزیشن لیتی ہیں تو یقین مانے اس سے خوبصورت لمحہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس ادارے کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ آپ 2002 میں یہاں پہ ایز اے لیکچرر آئی اور ایز اے پرنسپل بھی یہیں پہ؟ ہمارے ادارے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم و تربیت کے ساتھ کردار سازی، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں بلکہ ان کی اخلاقی اقدار، ان کی معاشرتی ارتقاء اور ان کی جو قاعدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں بھرپور ہیلپ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب اس ادارے سے نکلے تو ایک مکمل باوقار شخصیت ہو، صرف ایک طالب علم یا ایک تعلیم یافتہ شخص نہیں، ایک مضبوط، خوبصورت، باکردار، باعمل پاکستانی۔ ایسا آپ لوگوں کو کیا کنسیپٹ ہے کہ تعلیم کے ساتھ آپ تربیت بھی تعلیم؟ جی، تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر تعلیم بالکل ہی فائدہ نہیں دیتی ہماری سوسائٹی کو، کیونکہ تربیت نہیں ہے اور تعلیم آپ نے حاصل کر لی ہے تو زندگی کے جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہے ان سب میں تعلیم اور تربیت دونوں کا ایک دوسرے سے مربوط اور باہمی تعلق جو ہے وہ تبھی آپ کو ایک کامیاب اور ایک اچھا انسان
انسان اور ایک معاشرے کا مفید شہری بنا سکتا ہے. کوئی ایسا نصاب جو تعلیم کے علاوہ بھی آپ اسٹوڈینٹس یہاں کے کوئی کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ جی جی بالکل. ہمارے ہاں یہاں پہ اخلاقی نشستیں ہوتی ہیں, کردار سازی کے ہم یہاں پہ ویکلی نشستیں مقرر کرتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں کردار سازی کے, اور ہم اس میں معاشی اقدار پہ مبنی ہم شارٹ بچوں کو جو ہیں اپنے تربیتی پروگرامز جو ہیں وہ کرواتے رہتے ہیں. وہ ویکلی بنیادوں پہ بھی ہوتے ہیں اور سال میں بھی ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ بچے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں. نہ صرف ان میں ان کی انجوائمنٹ ہوتی ہے بلکہ سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں آپ کے ٹیچرز کا کوئی کردار؟ جی بالکل. ہمارے جو ٹیچر ہیں ہمارے ادارے کے ایک ستون کی مانند ہے, کیونکہ ہمارے ٹیچرز کے بچوں کے ساتھ رہنمائی میں نہ صرف کالج ٹائمنگ میں بلکہ کالج کے بعد بھی وہ ایک شفیق استاد کی طرح ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ ان کو ان کی تعلیمی میدان میں رہنمائی کرتے ہیں بلکہ وہ ان کے خوابوں اور ان کی مشکلات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اب تک پرانی ٹیچرز چاہ رہے ہیں تو نئے ٹیچرز بھی آئے ہیں؟ نہیں, بہت نئے ٹیچر آئے ہیں, بلکہ بہت خوشی ہے کہ ہمارے پرانے اسٹوڈینٹس اب ماشاءاللہ سے لیکچرر بن کے, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر بن کے ایز اے ڈاکٹر فارن کوالیفائڈ ہمارے ادارے کو جوائن کر چکے ہیں, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی فخر کا لمحہ ہے. نئے اساتذہ کی جو آپ بھرتی کرتے ہیں, ان کو ہائر کرتے ہیں, ان میں ایسی کون سی خوبی دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس ادارے میں اگر اپروچ کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں؟ ہم سب سے پہلے تو ان میں جو ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ PPSC کے تھرو ساری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن جو ہم انٹرنشپ پہ بچے رکھتے ہیں ان میں ہم تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس قدر اسٹوڈنٹس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, ان کو اس کی ٹیکنالوجی میں مہارت کتنی ہے, وہ اس کی اسٹوڈنٹس کی کردار سازی میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور وہ کس حد تک ہمارے ادارے کو ایک اپلفٹ کرنے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت اپنے جو کچھ سے سیکھا ہوا ہے اس کو ہمارے بچوں تک کس طرح منتقل کر سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹس کامیاب ہوتے ہیں ان کو کوئی اسکالرشپ وغیرہ دی جاتی ہے؟ بالکل بالکل. ہمارے یہاں ڈفرینٹ, آپ تو اسٹوڈنٹ رہی ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ قسم کے اسکالرشپس چلتے ہیں. اس میں زکوٰۃ بیس اسکالرشپ بھی ہے, نیڈ بیس اسکالرشپس بھی ہیں, اور اس میں جو بچے اچھی پوزیشنز پہ جاتے ہیں ان کے لیے جو میرٹ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کالج میں اپنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور ہمارے سارے ٹیچرز, ہمارے جو پرانے پرنسپلز ہیں, پرانے ٹیچرز یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے, اور یہاں پہ جو ہمارے اپنے ٹیچرز موجود ہیں سارے اس میں بڑا دل کھول کے حصہ لیتے ہیں. وہ ہمارا ایک نجی سمجھے بینک بن جاتا ہے جس سے ہم نیڈی اسٹوڈنٹ کو وظائف دیتے ہیں. حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملتی ہے اس حکومت کی طرف سے؟ شکر الحمدللہ, ہمیں جو میرٹ اسکالرشپس پہ اور مورا اسکالرشپ, زکوٰۃ بیس اسکالرشپ پہ, اس پہ بہت امداد ملتی ہے. جو آپ کے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا کنیکشن ہے ابھی تک جو جی جی بالکل. ہمارے میں الومنائی ایسوسیشن ہے, اس میں ہمارے جو ہیں اسٹوڈنٹس جو آج کل ڈفرینٹ یہ جو ہیں ادارے ہیں پاکستان کے بہت اعلیٰ ادارے, سیکورٹی کے ادارے ہیں, ہماری ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ایون فارن میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھاتے ہیں. ان کے ساتھ ہم جب کبھی وہ پاکستان آئے یا جو پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے الومنائی کرتے ہیں, پھر وہ انٹریکشن کرتے ہیں اپنے ہمارے جو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو اپنی کامیابیوں اور مشکلات سے آگاہ کرتے ہیں, جس سے ہمارے جو اس ادارے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں باخبر ہوتے ہیں, اور انہیں ایک نئی روشنی, ایک نیا ان کو بلبلا جوش ملتا ہے ہمارے الومنائز کو دیکھ کے. جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کبھی آ کے اس ادارے میں آ کے نئے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بتایا اور اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر؟ جی جی بالکل. وہی میں آپ سے ذکر کیا ابھی کہ ہمارے الومنائی ایسوسیشن میں ہمارے سارے پرانے اساتذہ شامل ہیں, بلکہ ہمارے 2-3 تو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس ادارے میں اب پڑھا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر بن کے PhD کر کے آئے ہیں اور وہ اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں, اور بہت اچھا ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنی مشکلات سے, اپنی کامیابیوں سے اور زندگی کے ڈفرینٹ جو ہیں, جیسے کوئی کسی مشکل
में है तो उसमें किस किस्म के स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, एनजीओज कैसे स्कॉलरशिप्स देती हैं, या फिर गवर्नमेंट किस तरह स्कॉलरशिप में हेल्प करती है, एचईसी का इसमें क्या किरदार है। हमारे एलुमनी आके बहुत डिटेल डिस्कशंस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ जब भी हम सेशंस बुलाते हैं, और इनसे बहुत फायदा उठाते हैं हमारे जो रिसेंट स्टूडेंट है इधर। अभी एडमिशन का वो सेशन चल रहा है, तो इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट्स को लेके आपके पास आते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट मोस्टली प्री मेडिकल को या फिर आईसीएस, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, वो साइबर सिक्योरिटी में और वो ये जो है ये जो हम कहते हैं एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में और मेडिकल की फील्ड में, इनमें बहुत रश होता है। सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें ना एडमिशन इन्हीं सब्जेक्ट्स में दिया जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्री इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा है और हमारा ह्यूमैनिटीज वगैरह में भी काफी अच्छा जा रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एज आईटी के या एआई के लिए आते हैं, तो उनके यहाँ पे कोई लैब्स या कोई ऐसे प्रोग्राम? जी बिल्कुल, हमारी वेल इक्विप्ड लैब मौजूद है। हमारे यहाँ पे हम इंटर्नशिप पे टीचर्स को लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कंप्यूटर टीचर नहीं है, कोई भी असाइन ही नहीं हुआ 1998 से अब तक, जब तक हमारा कॉलेज बना। लेकिन फिर भी हम अपने तौर पर फंड से हायर करते हैं, गवर्नमेंट हमें इंटर्निस देते हैं, और वो जो है हमारा इस वक्त हमने एडीपी प्रोग्राम में भी कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, और एफएफएससी में तो कंप्यूटर साइंस की लैब भरी रहती है, कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं हमारे। बाकी साथ साथ भी जो हम रखते हैं और जो पुराने हैं सारे इसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बल्कि हमारी उर्दू की एक टीचर है मैडम डॉक्टर सादिया इफ्तिखार, उन्होंने हमारे सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग को कंप्यूटर में डिप्लोमा करवाया, जबकि वो माशाल्लाह से खुद उर्दू की पीएचडी है, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा इस तरह करवाया कि उन्होंने समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में या आफ्टर कॉलेज उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम सीख के तो इस इदारे की हेल्प की इस तरह से। आपने बताया कि कंप्यूटर की कोई टीचर नहीं आती है, नहीं मिली, तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई एसएमयू में कंप्यूटर की सीट ही नहीं है। हम बड़ी दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट से, हमारी एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स की सीट खाली है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वो सीट जो है अगर कंप्यूटर साइंस में चेंज कर दें, तो हमें जो अपने फंड से टीचर रखने पड़ते हैं या फिर गवर्नमेंट से इंटर्निस की डिमांड की जाती है, उस सिलसिले में हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर एज ए टीचर अपना प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस चीज को अपनाएं? जी, अगर कोई एज ए प्रोफेशन लेना चाहेंगी तो मैं तो बहुत इस सिलसिले को, जो टीचिंग प्रोफेशन है आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट है, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड किया जाता है, और वो एक आपको पता है कि जो उस्ताद है कि रूहानी मौलम होता है, और उससे जो सीखने की जो सलाहियत बच्चों में मौजूद होती है वो अपने साथ से बदरदम उसको सीखते भी हैं, और जो टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है कि एक वेल बैलेंस सोसाइटी तभी कायम होती है कि जब उसमें किसी भी शोबे में फीमेल और मेल दोनों मौजूद होनी चाहिए। और हमारे टीचिंग प्रोफेशन में अल्लाह का शुक्र है कि टीचर्स आती हैं, और मैं तो कोई एक फील्ड नहीं कहूँगी, हमारे माशाल्लाह आईटी का है, बाकी सारे इंग्लिश में, उर्दू में, एवरी सब्जेक्ट में जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट हो, उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, उसे चाहिए कि डेफिनेटली उसमें हायर क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद टीचिंग को एज ए नोबल प्रोफेशन ज्वाइन करे, तो ये माशरे की भी एक बहुत अच्छी खिदमत हो सकती है, और एक आप भी एक बड़ा एक रूहानी बाप के तौर पर एक माशरे की बिल्डिंग में एक अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ पे एज आ कोई प्रोग्राम स्पोर्ट्स को लेके कोई आगे तक गया हो? जी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं। हमारी स्पोर्ट्स की हैं प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मैडम रजिया रिजवी, वो इंटरनेशनल अंपायर हैं, और वो इधर बहुत अच्छा बच्चों को हमारे, आप देखिए हमने बहुत अच्छा एस्टेब्लिश किया, अपना स्पोर्ट्स रूम एस्टेब्लिश किया है। हमारे पास बास्केटबॉल, नेटबॉल और बैडमिंटन ये हम करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ग्राउंड बहुत छोटा है, तो बाकी प्रोग्राम हम ये हॉकी क्रिकेट नहीं हो सकते, बट बाकी हम इंडोर गेम्स और बाकी सब करवाते हैं। जो सालाना तकरीबात होती हैं, यौम ख़वातीन हो गया, कल्चरल डे हो गया, ये एज अ कॉलेज में या आसपास के एरिया में क्या पैगाम देते हैं कि लोग बच्चे इस तरफ ज्यादा? इसमें बच्चों के ना अपना जो उनका जो ज़हनी माशी, इनका जो ज़हनी इफ्तिताह है
جو معاشرتی اقدار ہیں اور جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جو بچوں میں خود اعتمادی ہے، اور ان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ساری بھرپور پروان چڑھتی ہے جب بچے ان میں یہ جو کلچرل پروگرامز میں حصہ لیتے ہیں، اپنے حصے کی کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اور یقین مانو انہوں نے سب کچھ سیلف اپنے ہی طریقے سے سیکھا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بچے آرٹ کونسل میں، اسلام آباد آرٹ کونسل میں، یہ جو پنڈی آرٹ کونسل ہے اس میں بھی گئے ہیں، نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ ہمارے بچے یہ انوائرمنٹل سائنس میلہ میں گئے تھے، اس میں نیشنل انوائرمنٹل میلہ میں ہمارے کالج نے 2nd پوزیشن حاصل کی، وہ ٹرافی پڑی ہے اس کی۔ تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز، اور سائنسی جو ہمارے سائنس ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم فزکس، کیمسٹری، بایو پہ کرواتے ہیں، اپنے کالج کے اندر کمپٹیشنز کرواتے ہیں۔ 1st 2nd 3rd بچے جو اچھے ماڈلز بناتے ہیں ان کو وہ اپریسیشن لیٹر پلس تھوڑا ان کو انکریج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بچے نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ وہ انہی چیزوں کو آگے جا کے پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ جب وہ یونیورسٹی میں اچھا ریسرچ ورک لیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، تبھی ممکن ہے کہ جب ان کو تعلیم کے ساتھ ہنر بھی، اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی اخلاقی اقدار بھی، ان کی جو ساری جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ جب بھرپور طریقے سے انہیں جو خود وہ کام کرتے ہیں نا بچے، اس میں یہ وہ سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹیز کی آپ نے بات کی، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ یا کوئی ایسی آپ کے ادارے میں ہے نظام کے کوئی بندہ اسپیچ کے لیے آگے جا رہا ہوں اردو کی؟ جی بالکل، ہمارے اردو میں ہماری میڈم سعدیہ افتخار، ڈاکٹر سعدیہ افتخار ہیں، میڈم سائمہ ہیں، یہ دونوں بہت، اور انگلش میں دیکھ لیں تو میڈم ڈاکٹر حمیرہ، یہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرتی ہیں۔ ہمارے بچوں نے انٹر ڈسٹرکٹ، انٹر ڈویژنل لیول پر کمپٹیشنز میں حصہ لیا ہوا ہے، بہترین پرائز جیتے ہیں اور کالج کا نام روشن کیا ہے۔ کوئی ایسا سبجیکٹ جس میں اسٹوڈنٹ زیادہ تر یا پیرنٹس اس کے خلاف کمپلین لے کے آ رہے ہو کہ جو سمجھ نہ پا رہے ہو یا ان کو اچھا اویئر نہ کیا جا سکے؟ شکر الحمدللہ، ابھی تک میری نظر سے ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے الحمدللہ۔ میں نے بتایا ہمارے سب ٹیچر جو ہیں وہ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بلکہ سمجھ لیں ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے ادارے کی روح ہے، اور ظاہر ہے ایک ستون کی مانند ہے۔ بچوں کی ابھی چھوٹی موٹی چیزیں شاید کہیں ہوتی ہیں، لیکن اوور آل ہمارے کالج میں ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے۔ کوئی ایسی کامیابی جو آج تک سب کو یاد؟ وہ ہمارے جو بچی جس سے یونیورسٹی ہے وہ بورڈ میں 3rd پوزیشن لی تھی، وہ ہمارے لیے بہت قابل فخر لمحہ تھا۔ راولپنڈی بورڈ میں اس نے پوزیشن لی۔ پھر ہماری اپنی ہی میڈم ڈاکٹر ارم، انہوں نے ہمارے کالج کو جوائن کیا جب وہ ہمارے کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اور جب ہمارے اب لاسٹ ایئر ہمارے کالج کا رزلٹ FA/FSC کا 92.5، آپ چیک کر سکتے ہیں نیٹ سے، ہمارے FA/FSC کا رزلٹ 92.5 اور ہمارے ADP کا رزلٹ 85.7۔ KTP کی آپ نے بات کی، گریجویشن تک یہ جائے گا؟ جی انشاءاللہ، میری بہت، جب سے میں نے 2023 سپٹمبر سے میں نے چارج سنبھالا ہے، اور تب سے میں اس کام کے لیے بہت میں نے اسٹرگل کر رہی ہوں کہ ہمارا کالج کسی طرح گریجویٹ کالج ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ 2 سال ADP کی کلاس ہوتے ہیں، پھر 3rd ایئر 4th ایئر انہیں جا کے قانونسا میں، ویمن یونیورسٹی میں، راولپنڈی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ضیاء اللہ صاحب آئے تھے، گورنر پنجاب آئے تھے، ان سب سے ہماری میجر صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ جو ریلوے کالونی ہمارے ساتھ لگتی ہے بالکل ساتھ، اس کا لان ساتھ میں بالکل فارغ پڑا ہے، جسٹ ہماری جو ریلوے کالونی کو لگنے والی دیوار تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دی جائے، ہمارا صرف ایک بلاک بن جائے، ہمیں BS کی پرمیشن مل جائے۔ ہم نے BS کے لیے وہ اپلائی کیا تھا، ہمیں اب گورنر صاحب نے وہ اسمبلی پہنچائی تھی HEC تک، HEC جو آپ سمجھ لیں، تو انہوں نے ہمیں لیٹر بھی ریسیو ہوا تھا کہ ٹیم وزٹ کرے گی آپ کو NOC دینے کے لیے، اور یہ تقریباً اس دوران وہ پاک انڈیا جنگ شروع ہو گئی، ان کا وہ جو تھا وزٹ وہ پتہ نہیں تھوڑی وہ ہو گیا ہے بھائی، وہ کسی اور کام میں بزی ہو گئے، تو ہم ابھی یہی ویٹ ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں NOC کب ملے اور کب کوئی آئے، ہمیں ہمیں بلاک بنانے کی پرمیشن دی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کیونکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی لیول تک جا نہیں پاتے۔ نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ کل ہی بن جائے، یقین مانے، اور اس سلسلے میں ہم ذاتی طور پر میں نے 2-3 بندوں کو سے بات کی، ہمارے گورنر پنجاب، دیکھیں انہوں نے صرف اور صرف
कॉलेज में इसीलिए इनविटेशन दिया था कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का भला हो सके, ये ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच सके, और हमें गवर्नर साहब से पूरी उम्मीद है। तो इंशाल्लाह ताला इसी साल इसको ग्रेजुएट कॉलेज में जरूर इसको एनओसी करवा के, तो हमें जो उसकी एसएमई है, जो टीचर डिमांड होती है, हमारी पूरी करवा के इधर बीएस की क्लासेस हम स्टार्ट कर सकें, ताकि हमारे स्टूडेंट को 2 साल बाद किसी और कॉलेज में जाके बीएस कंप्लीट करते हैं वो अपने ही कॉलेज में, अपने ही एरिया में करें। आपको पता है हमारे पास भोक मंगताल है, जो भोकरता है, इधर आप समझ लें ख्याबान कॉलेज है, एफ ब्लॉक है, ये सारे के सारे एसोसिएट कॉलेजेस हैं। अगर हमारा कॉलेज, अब देखिए हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह 800, 900, 700, और जब बीए था तो 1000 से अबव थी, बीए बीएससी जब होता था, तो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है कि यहाँ के सब जितने भी एरिया के लोग हैं सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है टुवर्ड्स सोसाइटी। अभी भी देखिए हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के काफी एडमिशन हो चुके हैं, माशाल्लाह मोर देन 100 एडमिशन हो चुके हैं, और जबकि अभी 2-3 दिन हुए, आपको पता है रिजल्ट आए हुए। तो इंशाल्लाह ताला हमारे फर्स्ट ईयर में इस दफा टारगेट है कि 450 बच्चे, और पिछली दफा हमारे फर्स्ट ईयर में हुए थे बच्चे 383। अब ये देखें 700, 750, 800, तो ये स्ट्रेंथ बन गई। और बाकी एडीपी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हम तो यही मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन भोकसू को गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन भोकसू में चेंज किया जाए। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इस कॉलेज का? फ्यूचर में यही प्लान है जो आपको पता है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम कोई हमारी लाइब्रेरी और स्टाफ रूम अभी हमने अपग्रेड किए हैं, अभी उनको डिजिटलाइज करा रहे हैं, अपनी कंप्यूटर लैब हम अपग्रेड कर रहे हैं कि बच्चों को वो और आप अभी देखिए हमने सारे कॉलेज की अपलिफ्टिंग की है हर लिहाज से, आप पेंट से लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर तक। सिर्फ और सिर्फ हम ये काम अपने बच्चों के लिए करेंगे। जब इस इलाके के बच्चे इतना पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना वो कैसे इदारे में आए जहाँ पे उन्हें माहौल जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस से कहीं अच्छा, कहीं साफ सुथरा, कहीं खूबसूरत मिले। आप इसके बाद हमारा कॉलेज जरा थोड़ा सा विजिट करें ना, आपका अपना कॉलेज है, डेफिनेटली बहुत प्लेजेंट फील करेंगे। ठीक है, बताएंगे कि जिंदगी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तालीमी असूल क्या अपनाना चाहिए फ्यूचर? उनको जो तालीमी असूल है वो है कि मेहनत और दयानत। ये जैसे कायदे का फरमान है ना, काम काम और काम, इखलाक, ईमान, तंजीम और मेहनत, मुसलसल मेहनत और दयानत, ये 2 ही ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती हैं। अल्लाह ताला उन बंदों के साथ खास करम फरमाते हैं जो कि मेहनत और दयानत और अच्छे किरदार के साथ माशरे को मुफीद से शहरी साबित हो। क्योंकि हमारे कॉलेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम नहीं, तालीम और तरबियत के साथ किरदार साजी जो है वो इसकी किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, सोचने समझने की सलाहियत हम वो चाहते हैं कि बच्चों में इतनी पैदा हो जाए कि अपने अच्छे और बुरे में तमीज कर सके। और माशरा हमारा आजकल जो है वो अगर जुबो हाली का थोड़ा बहुत शिकार हो रहा है तो उसकी बेसिक यही वजह है कि हम इखलाकी तरबियत पे शायद कम तवज्जो देने लगते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम सारे, हमारे सारे कॉलेजेस, सारी गवर्नमेंट भी, हम सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत इस म्यार की करें कि हम प्राइवेट कॉलेजेस से आगे निकले और हमारे बच्चे जो है वो माशरे का मुफीद शहरी करें। लास्ट पैगाम जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या देंगे? लास्ट पैगाम यही है, ईमानत, दयानत और खुद पे भरोसा, मुसलसल मेहनत। खुद एतमादी जो है वो हर चीज को, हर मुश्किल का हल है। मुसलसल मेहनत, खुद एतमादी और लगन और अपने काम के साथ दयानतदारी, बस ये सीख ले तो हो ही नहीं सकता कि आप जिंदगी के किसी भी शोबे में नाकाम हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एक दिन एक शिस्त माया काजी के साथ कि आप तशरीफ लाए और हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तालीम सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि बसीरत, रोशनी और तरबियत का अमल है। इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।